نے مولا علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی باتیں ابھی کی کہ سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کس طریقے سے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں کہیں نہ کہیں. یہ بتائیں گے کہ میٹابولزم بوسٹ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے کہ روزے کے ساتھ لنک کیا گیا ہے, کیسے بوسٹ ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جب سحری ہو جاتی ہے جی تو آپ کی اندر میٹابولزم آپ کا چل رہا ہوتا ہے جی آپ کو انرجی پرووائڈ, آپ کو کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں آپ کے اندر, فیٹس بھی ہوتے ہیں, پروٹین بھی ہوتی ہے, آپ کو تمام نرشمنٹ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے. تو یہ ایک میتھ بنی ہوتی ہے کہ مجھے کمزوری ہو گئی ہے, بیٹھ گیا ہوں, لیٹ گیا ہوں, سو گیا ہوں, بنا تو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ویکنیس والی بات نہیں ہے, کوئی کمزوری والی نہیں ہے. آپ کا میٹابولزم آلریڈی کام کر رہا ہوتا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں اور زیادہ انرجیٹک ہو جاتا ہے بندہ. دیکھیں نا اوور ایٹنگ کی وجہ سے, زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ سست اور قائل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ لمیٹڈ کھائیں گے, کم کھائیں گے اور اپنے جسم اور معدے کے مطابق کھائیں گے تو آپ کا میٹابولزم صحیح کام کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اوور آل جو ہم لوگ کھاتے ہیں روزے میں, رمضان میں, یعنی کہ سحری کی, تو سحری کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پورا دن گزارنا ہے, اور وہ جو پورا دن گزارنا ہے اس پورے دن میں ہمیں پیاس بھی لگ سکتی ہے, اس لیے ہم لوگ پانی بھی بہت زیادہ پی لیتے ہیں. ہم لوگ سحری سے پہلے بھی پانی پیتے ہیں, ہم لوگ سحری کے بعد بھی پیتے ہیں, ان بٹوین ہم لوگ بہت زیادہ کھا بھی لیتے ہیں. یعنی نہیں کھانے ہو رہا ہوتا, اس ٹائم پہ آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے, شاید ہمارا میٹابولزم سلو ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا ٹیکنیکل ٹرمز کا کہ وہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ شاید کہیں نہ کہیں سلو ہوتا ہے. پھر بھی ہم کھاتے ہیں, ہم ایک پراٹھا بھی کھاتے ہیں, ہم 2 ایک پراٹھے بھی کھا لیتے ہیں, پھر پانی بھی مکس ہو جاتا ہے, پورے دن برننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, انسان ہیوی بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. وہ جو کانسیپٹ ہے سحری کیسے ہونی چاہیے, یہ جس طریقے سے پانی کیری کر رہے ہیں ہم سحری کے لیے اٹھ کے پھر پورا دن گزار رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ انتہائی غلط عادت ہے ہم لوگوں کی. جی آپ کا جو اسٹمک ہے اس میں ایک لمیٹڈ اسپیس ہے. جی بالکل. جس طرح میں نے آپ کو پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ 3 حصوں میں پیٹ کو ڈیوائڈ کریں, یعنی ایک حصہ خوراک کا, ایک پانی کا اور ایک ہوا کے لیے رکھیں. جی لیکن ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جب تک اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آخری اذانیں بھی ہم کوئی نہ کوئی کھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور کون یہ خیر ہے جی ابھی فلانی اذان رہتی ہے, فلانی ایسا ہی ہے. حالانکہ یہ ہمیں آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھوں کی بھوک ختم نہیں ہوتی. بالکل صرف بات یہ ہے, حالانکہ اسٹمک میں, پیٹ میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے اور نہ کھانا چاہیے. آپ جب اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو جلن ہو رہی ہوتی ہے, تیزابیت ہو رہی ہوتی ہے, نہ آپ لیٹ سکتے ہیں, بلکہ کئی تو اتنا کھاتے ہیں میرا خیال ہے گلے تک ان کا پہنچا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, اور اس میں سو بھی جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر کہنا ہے جی مجھے تو سانس چڑھ گیا ہے, مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے, مجھے کوئی پھر دل کے اسپتال پہنچا ہوتا ہے. لیکن اوور آل یہ ان کی اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ کھانے کی ضرورت ہے. جو ایک لمیٹڈ ایک آدھ روٹی میرے والے کھا لے بندہ سحری کو تھوڑا سالن کے ساتھ, تو دیٹس سفیشینٹ. اس میں بہت زیادہ پانی بھی نہ پیئیں, بہت زیادہ وہ خوراک بھی نہ کھائیں. بہت زیادہ لوگ تو وہ کہتے ہیں نا کاروائی پوری کرتے ہیں کہ آخر تک وہ چل رہا ہوتا ہے ان کا, کوئی چیز پیزا آ گیا وہ کھا لیا, برگر بھی کھائی جو, ادھر بھی کھائی جو, اور یہی حال ہمارا افطاری پہ بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ادھر بھی ہماری وہ بھوک ختم نہیں ہوتی. دیکھیے وہ اصل چیز آپ کی اوور ایٹنگ ہے. اوور ایٹنگ چاہے وہ سحری میں ہو چاہے وہ افطاری میں ہو, وہ اوائڈ کریں, ایک لمیٹڈ رکھیں. سحری کا دیکھیں جی, افطاری میں دیکھیں لمیٹڈ سے آپ کا دل کرتا ہے تو میں جو آئلی چیزیں ہیں وہ پرہیز کریں. جو تلی ہوئی چیزیں ہیں, یہ ایک جنرل میسج عام پبلک کے لیے ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے پکوڑے سموسے رمضان کے دنوں میں کھائے جاتے ہیں, میرا خیال ہے اس کے کوئی قرآن شریف میں ذکر تو نہیں آیا نا, یا کوئی فرض تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو لوگ فرض سمجھ کے پکوڑے سموسے, اور وہ نہ ہو تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے, یقین کرے آپ بڑی بڑی دکانوں میں چلے جائیں, میں نام نہیں لیتا, مری روڈ پہ چلے جائیں, اسلام آباد کے اندر چلے جائیں, جس وقت یہ تل رہے ہوتے ہیں وہ اگر آئل کو آپ ایک نظر مار لیں وہ کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے, وہ ریسائیکل ہو رہا ہوتا ہے, اور ٹرانس جو فیٹی ایسڈز ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں. یہ ڈائریکٹ آپ کے جو ٹرائیگلیسرائڈز ہیں ان کو یہ ریز کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہی آپ کے ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ اٹیک, مین وجہ, مین سورس آپ کا یہ آئل اور یہ گھی ہے آپ کا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ڈاکٹر صاحب سے بہت اچھی
باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بھی جانیں گے افطاری کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. افطاری پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہمیں چاہیے کیونکہ افطاری سے لنک بہت سارے مسائل ہیں, خاص طور پہ ہارٹ, اور اس کے علاوہ ہمارے جو ڈیلی روٹین ہے اس سے بھی یہ کہیں نہ کہیں لنک کرتی ہے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, میں ساتھ رہیں گے.